بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت جل جلالہ نے عبادات اور معاملات کے متعلق احکام ارشاد فرمائے۔ اب فوجداری معاملات کے متعلق احکام شرعیہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے: ایمان والو، تم پر مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلى، قتل میں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ، فرمایا سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے۔ فاتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق اس کا مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ فرمایا ذالک تخفیف، یہ حکم جو ہے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف یعنی آسانی اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے اللہ رب العزت نے عبادات کا ذکر فرمایا، پہلے والی آیات میں پھر معاملات کا ذکر ہوا، اب جو ہے وہ فوجداری معاملات جو ہیں، جسے آپ فوجداری معاملات کہتے ہیں، ان کے متعلق احکام شرعیہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے قتل ناحق اس کے قصاص کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو قبیلے جب آپس میں لڑتے اور ان میں سے ایک قبیلہ معزز اور طاقتور ہوتا اور دوسرا قبیلہ کمزور اور پسماندہ ہوتا، تو اگر کمزور قبیلے کا کوئی غلام، اگر کوئی کمزور قبیلے کا کوئی غلام معزز قبیلے کے کسی غلام کو قتل کر دیتا، تو وہ جو معزز قبیلہ تھا، طاقتور قبیلہ، وہ کہتے کہ ہم اس غلام کے بدلے تمہارے آزاد کو قتل کریں گے، کیونکہ تم کمزور ہو، تم پسماندہ ہو، تمہارے غلام نے ہمارے طاقتور قبیلے کے غلام کو قتل کیا ہے، تو ہم بدلے میں قصاص میں تمہارا غلام نہیں لیں گے بلکہ آزاد بندہ لیں گے۔ تو اسی طرح اگر کمزور قبیلے کی کوئی عورت طاقتور قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیتی
تو وہ جو طاقتور قبیلہ جو معزز ہوتا طاقتور ہوتا تو وہ کہتا کہ نہیں، ہم بدلے میں عورت کا قصاص نہیں لیں گے بلکہ تمہارے مرد کا قصاص لیں گے۔ تو ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے انہیں اس تکبر اور اس بغاوت سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو، غلام کے بدلے میں غلام کو، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، یعنی قصاص لیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کئی مقامات پر قصاص کا مسئلہ کئی آیات طیبات میں آیا ہے۔ قصاص یعنی قتل کے بدلے میں قتل، اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قصاص اور معافی دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قصاص اور معافی دونوں کا ذکر فرمایا، اور یہ اللہ رب العزت کے اس احسان کا بیان ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی کا اختیار دیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں انسان کے خون کی حرمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک اسلام کے خون کی حرمت کتنی ہے۔ تو واضح اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص یعنی بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے قتل کے اندر، خون ناحق کا بدلہ یعنی قصاص۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد غلام، اس کی تفصیل مکمل آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی آزاد غلام، اگر کوئی آزاد شخص کسی آزاد کو یا غلام کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ آزاد شخص یعنی یہ غلامی کا دورہ جس زمانے میں تھا، تو اگر کوئی آزاد شخص کسی آزاد کو یا غلام کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے۔ اور یہی ہمارا قانون ہے، اسلامی قانون ہے، فوجداری معاملات کا یہ قانون ہے۔ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ذمی، اب اس کی ڈیٹیل آگے آتی ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ اور صحیح الاعضاء جو ہے، اس نے اگر کسی اپاہج، اندھے یا مجنون کو قتل کیا تو اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے یا غلام کو قتل کر دیا تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ بیٹا، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا غلام کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ یہ اسلامی فوجداری معاملات ہیں کہ بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی، وہ خون بہا جسے آپ کہتے ہیں، دیت جو آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ لیکن اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو پھر بیٹے کو قتل کیا جائے گا، باپ کے بدلے بیٹے سے قصاص لیا جائے گا۔ یہی شریعت کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن و سنت کا یہی نچوڑ ہے۔ تو یہاں فرمایا مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی مسلمان اگر کسی ذمی کو قتل کر دے، ذمی کون ہوتا ہے؟ تو ذمی وہ کافر ہے کہ جو سلطنت اسلام میں مطیع الاسلام ہو کر رہے اور جزیہ دینا قبول کرے، اس کو مطیع کہتے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم جو ہیں ان کو ذمی یا اہل ذمہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ملک میں رہنے والے، ذمہ کا مفہوم کیا ہے؟ اہل ذمہ کہتے ہیں نا، ذمی اہل ذمہ، تو ذمہ کا مفہوم ہے وعدہ، ضمانت اور گارنٹی، کہ ذمیوں کے ساتھ، یہ جو ذمی ہیں ان کے ساتھ اللہ، رسول اور مسلمانوں کی جماعت کا عہد ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اسلامی حکومت کی پناہ میں ہیں۔ اسی طرح ذمہ کا مفہوم آج کل یہ بھی ہے کہ جو ہر ملک اپنے باشندوں کو شریعت عطا کرتا ہے۔ یہ جو شریعت عطا کی جاتی ہے نا، یہاں ویزا دیا جاتا ہے، یہ بھی ذمہ ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ذمی وہ شخص ہے کہ جو امان لے کر اسلامی مملکت میں آ کے قیام کرتا ہے اور اسلامی ریاست اس کی جان، عزت، مال، آبرو کی حفاظت کا جو ہے نا اس کا ذمہ لیتی ہے۔ تو یہی اسی طرح یہ جو شہریت کا قانون ہے یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ویزا دیتی ہے ہمارے اسلام یا پاکستان کسی کو ویزا دیتا ہے
تو ویزے پہ یہاں آنا گویا اسلامی ملک پاکستان کی امان کے اندر آنا ہے، تو وہ یہاں رہنے والے یہاں ویزا لے کے آنے والے وہ ذمی کہلائیں گے۔ تو اگر کوئی مسلمان ان ذمی کو قتل کر دے تو اس بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، یعنی قصاص مسلمان سے لیا جائے گا، الا یہ کہ وہ جو ذمی نہ ہو، اگر حربی کافر ہو۔ حربی کافر یعنی دارالحرب سے آیا ہے، دارالحرب اسے کہتے ہیں جہاں مسلمانوں کفار کی حکومت ہو، یا اسلامی ہر قسم کے اسلامی معاملات پہ پابندی ہو، تو وہاں الا یہ کہ اس کو کوئی مسلمان مار دے تو حربی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا مسلمان کو، لیکن ذمی جو امان لے کے آتا ہے اسلامی مملکت کے اندر، اگر اس کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس کے ذمے بدلے میں مسلمان سے قصاص لیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ تو ابھی یہ جو تفصیل ہے یہ صرف آیت کے اس ٹکڑے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، یہاں تک اس کی ڈیٹیل جاری ہے۔ تو یہ اسی طرح، اور خاص طور پہ جس طرح وہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہی اسلامی قانون ہے، فوجداری اسلامی یہی قانون ہے، لیکن بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو بدلے میں بیٹے کو قتل کیا جائے گا، تو باپ قتل نہیں کیا جائے گا لیکن باپ سے دیت لی جائے گی۔ اور ذمی کے بارے میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر اس کو نقل کیا کہ عبد الرحمن سلیمانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان کو لایا گیا جس نے ایک ذمی شخص کو قتل کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی گردن مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں ذمی کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو جو ذمی ذمان میں آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی یا جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اسلامی سلطنت کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کی بھی جان، عزت، مال، آبرو اسی طرح مقدم ہوگی جس طرح ایک مسلمان کی ہوتی ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ خیبر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا یا قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس مسلمان نے ایک ذمی کافر کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا، اور فرمایا کہ میں اس کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو مطلب یہ کہ کسی آزاد کو قتل کرے اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، غلام کسی غلام کو کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا آزاد کسی غلام کو کرے یا عورت کسی عورت کو کرے تو اس کے بدلے میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان آزاد ذمی کو قتل کر دے جو اسلامی مملکت میں آگے رہتے ہیں تو مسلمان کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، جس طرح حکم فرمایا کتب علیکم القصاص۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے 178، اس کے اندر دو چیزوں کا ذکر، دونوں کا ذکر ہے، قصاص کا ذکر بھی ہے اور معافی کا ذکر بھی ہے، دیت کا ذکر بھی ہے۔ وہ اس کے آگے دیت آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قتل کرنے کے اندر ہمارے جو علماء اسلام ہیں، فقہائے اسلام ہیں، ان کے نزدیک جو ائمہ الثلاثہ ہیں، ائمہ الثلاثہ کہتے ہیں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان کے نزدیک مسلمان کو کافر کے بدلے میں اور آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، جبکہ احناف کے نزدیک قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چند آدمی مل کر ایک شخص کو قتل کریں، مثال کے طور پہ 10 لوگوں نے یا 20 لوگوں نے مل کے ایک بندے کو قتل کر دیا تو ان سب سے قصاص لیا جائے گا، 10 ہیں 20 ہیں، سب کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، یہ فوجداری معاملات ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے۔ ہاں الا یہ کہ وہ پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ راضی نامہ یا دیت، وہ جو دیت دے کے یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ اللہ نے ورثاء کی مرضی پہ چھوڑا ہے، اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں آیت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، خواہ قاتل واحد ہوں یا متعدد ہوں۔ تو ایک شخص کو بھی اگر کسی نے مل کے قتل کیا تو جتنے لوگ، سب کو اس کے بدلے میں سزائے موت ہوگی، قتل کیا جائے گا ان کو۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر، صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 1018 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا اس دور کے اندر، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے قتل میں اہل ثنا، تمام اہل ثنا شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ آپ دیکھیں نا ایک انسانی حرمت کی قدر یا اس کی جان، وہ فرمایا نا اگر روئے زمین کے سارے لوگ مل کے کسی کو قتل کریں تو سب کو جہنم میں، اور روئے ایک شخص کی اپنا جان بچانا ایسی جیسے پوری انسانیت کی جان بچانا، تو بے گناہ تو کسی کو بھی نہیں مار سکتے نا، نہ حق قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا، اور مغیرہ بن حکیم اسی روایت کے اندر کہتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ 4 آدمیوں نے مل کے ایک بچے کو قتل کر دیا، تو حضرت عمر نے اسی کی مثل فرمایا کہ ان 4 کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ وہ اسلامی معاملات ہیں، فوجداری معاملات ہیں، اور قتل یقیناً یہ بہت بڑا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے، شرک کے بعد ناحق کسی کو قتل کرنا۔ اب اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ قصاص کا ذکر چل رہا ہے اور ابھی تک وہی آیت مبارکہ ہے والانثی بالانثی تک، یعنی آیت کا پہلا وہی ابھی ٹکڑا چل رہا ہے، تو اس میں یاد رکھیں کہ قصاص لینا صرف حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ قصاص لینا یعنی قتل کے بدلے میں قتل کرنا۔ تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ از خود قصاص لے، کسی شخص کے لیے جائز نہیں۔ قصاص لینے کے لیے ضروری ہے کہ حاکم کی طرف رجوع کیا جائے، حاکم وقت کی طرف رجوع کیا جائے، پھر حاکم خود قصاص لے گا یا کسی شخص کو قصاص لینے کے لیے مقرر کرے گا۔ قانون پر عمل کرنے کا منصب صرف اور صرف حکومت وقت کا ہے۔ ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، یہی اسی بات پہ تمام علماء امت کا اجماع ہے۔ تو یہاں قصاص بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں لے سکتا، کہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ ہاں بہترین طریقہ وہی ہے جو غالباً میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے سعودی عرب کے اندر، کہ وہ جب پورا سنت کے مطابق قصاص لیتے ہیں، قرآن کے مطابق، کہ طریقہ کار وہی ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو پیش کا ثابت ہو جاتا ہے قتل تو پیش کر دیا جاتا ہے۔ میدان کے اندر ورثاء بھی ہوتے ہیں، مجرم کو پیش کر دیا جاتا ہے، وہ اعتراف کرتا ہے یا ثابت ہو جاتا ہے قتل، تو اب ورثاء ہوتے ہیں اس طرف، تو ان سے کہا جاتا ہے یہ مجرم ہے، یہ دیت ہے، دیت لینا چاہتے ہو یا قصاص لینا چاہتے ہو، یہی اسلامی قانون ابھی آئی نہیں۔ تو اس وقت اگر وہ کہیں نہیں ہم نے قصاص لینا ہے تو پھر وہ تلوار سے گردن کاٹی جائے گی۔ عرب کے اندر یہی کرتے ہیں، ابھی اسی طرح قصاص ہوتا ہے، تلوار ہی سے جو ہے نا سنت ہے، تلوار ہی سے یہ قصاص لینے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں تو پھانسی کا نظام چل گیا نا، پھر ہمارے ہاں جو فوجداری معاملات ہیں اس کے اندر سب سے بڑا ایک جو ہے نا وہ سمجھے قرآن کی مخالفت، اللہ رسول کی مخالفت، وہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو معاف کرنا، دیکھیں نا قتل ہو گیا ہے تو اب ورثاء کا حق ہے نا، وہ قصاص لیں یا دیت لیں یا معاف کر دیں۔ کسی ورثاء کے علاوہ کسی فرد کو یہ حق نہیں، چاہے وہ ریاست کا بادشاہ ہو، چاہے وہ ریاست کا حاکم ہو یا ریاست کا صدر ہو یا صدر مملکت ہو۔ اور ہمارے ہاں کیا قانون ہے کہ آخری اپیل صدر کے پاس جاتی ہے، صدر چاہے تو معاف کر دے۔ صدر کو اختیار کس نے دی ہے؟ یعنی اسلامی فوجداری معاملات میں صدر کو اختیار نہیں ہے یہ کہ کسی قاتل کو معاف کر سکے، یہ صرف ورثاء کا حق ہے، صرف ورثاء کا حق ہے کہ وہ چاہے تو معاف کریں، چاہے تو قصاص لیں، چاہے تو دیت لیں۔ تو یہ قانون جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر بھی، یہ بھی سراسر قرآن کے مخالف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے، بے آئینی یہی طریقہ مجرم پیش کر دیے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس طرح پھر معاملات دشمنیاں آگے نہیں چلتی۔ وہ آگے فرمایا بھی نا کہ قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے، اگر تم قصاص لو تو ہوتا گیا کہ جب مجرم سامنے آ گیا ہے، ورثاء بھی موجود ہیں،
مجرم پیش کر دیا گیا، یہ تمہارے سامنے ہے، کہتے ہو تو ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں، کہتے ہو تو معاف کر دو، دیت لے لو، تو وہاں پر اگر وہ معاف بھی کر دیں، دیت لے لیں ان کی مرضی، یا قصاص لیں ان کی مرضی، تو یہ بہترین طریقہ اسلامی قانون کے مطابق۔ مطلب یہ کہ اس موقع پہ بھی ورثاء کو حق نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے قصاص لیں، یہ صرف حاکم وقت کی ذمہ داری۔ ہاں حاکم جسے مرضی مقرر کر دے، کسی کو جس طرح ججز اپنا وہ اسلامی ریاست کے اندر جو حاکم ہوتے تھے یا کوئی قاضی حضرات ہوتے تھے وہ جس کسی کو مقرر کرتے تھے۔ تو یہی کہ ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح جادوگر مرتد کو اور مرتد جو دین سے پھر جائے اس کو قتل کرنا اور حدود اور تعزیرات کو جاری کرنا، یہ صرف حکومت کا منصب ہے، فرد واحد کا منصب نہیں ہے یہ۔ اب اس کے اندر کہ قتل کس طرح کیا جائے، قصاص میں کس طرح مارا جائے، کیا پھانسی دی جائے، گردن کاٹی جائے، کیا کیا جائے، تو امام مالک ائمہ ثلاثہ جو ہیں فقہاء اسلام میں سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا راجح مذہب یہ ہے کہ جس طرح اور جس کیفیت سے قاتل نے مقتول کو قتل کیا اسی طرح اور اسی کیفیت میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے اور احناف کا اس کے اپوزٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی قصاص کا تقاضا ہے، کیونکہ قصاص کا معنی ہے بدلہ، اور بدلہ اسی صورت میں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اب اگر کسی نے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا کے مارا ہے تو اس کو آگ کے اندر جلا کے مارا جائے، اگر کسی کا مسلح کر کے مارا ہے، ناگ پاؤں آنکھیں نکال دی تو اسی طرح مارا جائے، یا کسی طرح کسی کو گاڑی کے نیچے دے کے مارا ہے، یا کسی دیوار کے نیچے مارا ہے، یا کسی کو دفن کر دیا زندہ مارا ہے، اسی طرح مارا جائے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے، اور احناف کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے فقہاء کرام جس طرح آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اختلاف یہ نہیں کہ معاذ اللہ عقائد کے اندر ہوتا ہے، یہ امت کی آسانی کے لیے، یہ امت کی آسانی کے لیے ہے۔ جس طرح کی اکثریت یہاں پہ حنفی ہے نا ہندوستان پاکستان کے اندر، تو اگر ایسے بعض مسائل ہیں احناف کے اندر یا حنفی فقہ کے اندر کہ جو بہت سخت ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حرمت مسارت کا مسئلہ ہے۔ حرمت مسارت کا کیا مسئلہ ہے کہ سسر نے اگر اپنی بہو کے سر پہ شہوت کی نیت سے ہاتھ بھی رکھ دیا تو اس کے بیٹے کے نکاح سے وہ نکل جائے گی اس کی بہو، یہ حرمت مسارت، ایک بہت سخت مسئلہ ہے۔ تو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن کیا ہوتا ہے پھر ائمہ اربعہ اب اس کے اندر امت کی آسانی کے لیے پھر علماء یا فقہاء دیکھتے ہیں کہ آیا یہ حرج بھی ہے، درر بھی ہے، ضرورت بھی ہے، معاملہ خراب ہوا تو کسی دوسری اپنا فقہ کے اندر اس کی آسانی دیکھی، تو پھر مجبوری کی بنا پہ، ضرورت کی بنا پہ، حرج کی بنا پہ، درر کی بنا پہ پھر وہ حنفی جو ہے فقہ شافعی پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب شافعی کے اندر ایسا مسئلہ نہیں ہے، شافعی کے اندر اس وقت حرمت مسارت ثابت ہوتی ہے جب تک کوئی فعل بد جب تک کر نہ لیا جائے۔ ہمارے یہاں بہت سخت ہے حنفیوں کے اندر کہ حرمت مسارت اگر فقط سر پہ ہاتھ ہی رکھا اس نیت سے تو وہ بہو جو ہے نا اس کے بیٹے کے نکاح سے فوراً خارج ہو جائے گی۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا یہ معاملات ہیں، یہ فقہ یہ آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو دوسری کی طرف رجوع کر کے بندہ، تو ان کے آپس میں اختلاف جو تھے وہ یہ عقائد کی بنا پہ نہیں تھے، فروعات کے اندر تھے۔ تو ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جس طرح اور جس کیفیت میں قاتل نے قتل کیا ہے اسی کیفیت میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور ان کی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، جلد دوم صفحہ 1016 پہ حدیث ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے 2 پتھروں کے درمیان ایک باندی کا سر پھاڑ دیا، یعنی دونوں پتھروں کے مابین ایک باندی کا سر پھاڑ دیا۔ وہ زخمی تھی، شدید زخمی، جان کنی کے عالم میں تھی۔ اس سے پوچھا گیا تمہارا سر کس نے پھاڑا ہے؟ کیا فلاں نے یا فلاں نے؟ یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے گردن ہلائی آگے سے، کہا کہ ہاں اسی نے سر ہلا دیا۔
تو اس یہودی کو بلایا گیا اور اس نے قتل کا اقرار کر لیا تو اس کا سر بھی پتھر سے اسی طرح پھاڑا گیا۔ ائمہ ثلاثہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو حدیث مبارکہ کے اندر کہ اسی طرح جس طرح اس نے عورت کو مارا دو پتھروں کے درمیان، اسی طرح اس کا بدلہ لیا گیا۔ یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل۔ جبکہ اس کے دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نزدیک قصاص جو ہے صرف تلوار سے لیا جائے گا، صرف تلوار سے لیا جائے گا، گردن کاٹی جائے گی، مسلح نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں مسلح کرنے کی یہ جو واقعہ ہے نا، یہ اس حدیث میں مسلح کرنے کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ یہ کہ اس وقت اللہ کے رسول نے مسلح کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی اللہ کے رسول کو، یا اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تھا۔ یہ جو سر پھاڑ دینا یا منہ بگاڑ دینا یہ مسلح کرنا ہے نا، چہرے کو جناب پتھروں سے اس کیا کہتے ہیں وہ دبا کے یا مار دینا، ہاتھ ناک کاٹنا، اس کو مسلح کہتے ہیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جو آپ دلیل دیتے ہو ائمہ ثلاثہ، آپ دلیل دیتے ہو بخاری کی کہ دو پتھروں کے درمیان، تو امام اعظم کہتے ہیں کہ وہ اس وقت واقعہ تھا کہ جب مسلح کرنے کی اجازت تھی، تو جب اللہ کے رسول نے اس سے منع فرما دیا تو اس کے بعد مسلح نہیں کیا جائے گا، بعد میں آپ نے منع فرما دی ہے، تو پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کیفیت سے قصاص لینا منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی حدیث امام ابن ماجہ کی روایت دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل جو ہے کہ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلوار کے سوا کسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ تو وہ جو دلیل تھی مسلح کرنے کی کہ پتھروں کے درمیان، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اب بھی یہی حکم ہے، یعنی ان کی فقہ کے نزدیک، ان کی جو فروع فقہ کے اندر ان کے ماننے والے اسی طرح عمل کریں گے، لیکن فقہ حنفی کے اندر، اور یہی میرے خیال میں عرب کے اندر بھی یہی ہے، تلوار سے قصاص لیتے ہیں۔ وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے نا جس کیفیت میں قاتل نے قتل کیا اسی کیفیت میں اس کو قتل کیا جائے گا، جبکہ فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف تلوار سے قصاص لیا جائے گا، چاہے قاتل نے جس طریقے سے مرضی مارا ہو، صرف قصاص اس تلوار سے لیا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ آپ نے سماعت فرما لیا، الانثیٰ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثیٰ بالانثیٰ، کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ فرمایا سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، فمن عفی لہ من اخیہ، آپ دیکھیں بھائی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اگرچہ یہ نزاع ہوگی، اس نے قتل کر دیا، فرمایا مقتول کے وارث کو بھائی کہا جا رہا ہے، قاتل کا یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کنڈیشن بھی تمہارے درمیان ہوگی، لیکن پھر بھی یاد رکھنا تم بھائی ہو آپس میں، اسلامی اخوت میں جکڑے ہو۔ من اخیہ، دیکھیں خود فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، تو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، یعنی مقتول کے وارث کی، جو مقتول کا وارث ہے نا اس کو قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ چلو جو بھی معاملہ ہو گیا، لیکن اس چیز کو یاد رکھنا کہ تمہارے درمیان اخوت کا رشتہ ہے، اسلامی اخوت کا، اسلامی بھائی چارے کا، تم بھائی بھائی ہو۔ تو اللہ فرمایا تمہیں اختیار ہے، چاہے قصاص لینا چاہتے تو لو، لیکن اس کے بعد فرمایا اگر اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ دیت کا حکم بیان ہو رہا ہے، قصاص کو معاف کر دیے یا ٹوٹلی معاف کر دیے، یا فرمایا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر کچھ معاف کر دیا گیا تو ان کا دستور کے مطابق، یعنی وہ قصاص جو ہے معاف کر دیا گیا تو دستور کے مطابق کیا ہے، وہ جو ورثہ ہے وہ مطالبہ کریں دیت کا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور نیکی کے ساتھ یہ جو قاتل ہے نا یہ یا اس کے ورثہ نیکی کے ساتھ اس کو ادا بھی کریں، یعنی ایسی کنڈیشن بنائیں۔ تو فرمایا یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے،
پھر آخر میں وارننگ بھی دی، فرمایا فمن اعتدی بعد ذالک، فرمایا اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کی ذرا تفصیل ڈیٹیل آپ سے آسان لفظوں میں فرمایا، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، مطلب یہ کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء یا ورثاء کچھ معاف کریں، جیسے مال کے بدلے میں معاف کرنے کا کہیں، تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول کو دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ معاف کریں۔ کیا طریقہ؟ کہ مقتول کے اولیاء سے فرمایا اچھے انداز میں مطالبہ کریں، شریعت کے اندر رہتے ہوئے مطالبہ کریں دیت کا، اور شدت و سختی نہ کریں، اور قاتل سے فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، خود فرماتا ہے اللہ، فرمایا نا، فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور رحمت ہے کہ قصاص کے ساتھ تمہیں یہ بھی اختیار دیے، چاہو تو تم معاف کر دو یا دیت لے لو۔ اب دیت کا معاملہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، دیت بھی انسانی جان ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ انسانی جان کو مارنا یا تلف کرنا، میں نے عرض کیا نا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو چلو اگر جان بچا لیے تو دیت بھی کوئی آسان چیز نہیں، آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ تو فرمایا قاتل سے بھی فرمایا، ایک تو جو ہے نا ورثہ وہ اچھے انداز میں دیت کا مطالبہ کریں، قصاص اگر معاف کر دیے، شدت و سختی نہ کریں، حد سے زیادہ نہ آگے جائیں، اور قاتل سے بھی فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں وہ جو ہے نا اچھا طریقہ اختیار کریں۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آیت میں مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا ہے، مقتول کا جو وارث ہے اس کو بھائی کہا گیا قاتل کا، تو اس سے معلوم ہوا قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہوتا۔ ایمانی بھائی چارہ جو اللہ نے انما المومنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلامی اخوت میں اللہ نے جوڑا ہے، وہ قتل سے بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے حل بتائیں کہ حل قصاص میں پیش کرو بندہ، اور اسی کے اندر تمہاری زندگی آگے ارشاد فرمایا، یا اس کے اندر اگر تم معافی تلافی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے، حسن طریقہ حسن سے اس کو ادائیگی بھی کرو، اپنا دیت ادا کرو، دونوں کو کہا گیا۔ تو پھر آخر میں یہ بھی فرمایا کہ فمن اعتدی بعد ذالک، فرمایا اس کے بعد۔ اب ہوتا کہ ہمارے ہاں بعض فوجداری معاملات ہیں عدالتوں کے اندر قصاص کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مجھے اتنا وہ میں نے مطالعہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور دیکھا کہ بعض دفعہ راضی نامہ ہو جاتے ہیں، راضی نامے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ خون بہا وغیرہ دے دیا جاتا ہے یا جو بھی، تو اس کے بعد پھر جناب یہ سالوں تک دشمنیاں موقع دیکھ کے وہ بدلہ لے لیتی ہیں۔ تو اگر کنڈیشن ایسی ہو ورثہ معاف کر دے یا دیت لے لیں، تو اس کے بعد ورثہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر سکے۔ جب انہوں نے معاف کر دیا، اگر وہ کریں گے تو فوری فرمایا فمن اعتدی بعد ذالک، فرمایا جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا، مطلب یہ کہ معافی تلافی ہوگی، مقتول کے ورثہ نے دیت بھی لے لی، قاتل نے خون با ادا بھی کر دیا، معافی تلافی ہوگی، فرمایا اس کے بعد بھی اگر حد سے تجاوز کیا نا، یعنی اگر مقتول کے وارث نے معاف کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دیا، دیت لینے کے بعد قتل کر دیا، تو فرمایا اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ دنیا میں عذاب کیا ہوگا؟ کہ دنیا میں قتل کیا جائے گا اور آخرت کا عذاب الگ ہوگا۔ تو یہ کنڈیشن تھی فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، کہ معافی تلافی کے بعد معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن تھی قصاص کی، قصاص لینا چاہو تو قصاص لے سکتے ہیں، ورثہ کا حکم ہے، اور اس قصاص کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ کوئی کسی ملک کا صدر، نہ وزیر، نہ بادشاہ، نہ قاضی، نہ قاضی القضاء، نہ چیف جسٹس، نہ ملک کا صدر۔ جس طرح میں نے عرض کیا نا ہمارے ملک میں رحم کی اپیل صدر کے پاس جاتی ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ کوئی صدر کو معاف کرنے کا اختیار نہیں، اختیار صرف ورثہ کو ہے۔ ورثہ کہیں قصاص لینے، ہر صورت قصاص لیا جائے گا، مارا جائے، قتل کیا جائے گا بدلے میں۔ ورثہ کہیں ہم نے دیت لینی ہے تو وہ دیت لے کے راضی ہو جائیں، کوئی دوسرا فرد کچھ نہیں کر سکتا۔
ہاں ریاست نے بعض شکیں ابھی ڈالی ہوئی ہیں 780 کی، جس طرح آپ دہشت گردی کی دفعات کہتے ہیں آپ 780 کی، ان دفعات کے تحت بعض معاملات وہ پھر پکڑی رکھتے ہیں مجرم کو کافی عرصہ، وگرنہ اسلامی قانون کے اندر صرف ورثہ راضی ہوگے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ خود اللہ فرما رہا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا اس کے بعد کوئی حد سے تجاوز کرے گا تو پھر وہ اللہ کا مجرم ہوگا۔ اب اس کے بعد دیت اور دیت کی مقدار کیا ہوگی، یہ جو فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، دیت کی مقدار کہ وہ قصاص انہوں نے معاف کر دیا کہ ہم قتل نہیں کرتے بدلے میں، لیکن دیت تو اب دیت کی مقدار 100 اونٹ، کتنے 100 اونٹ، اور دیت مغلظہ یہ قتل عمد کے اندر اور قتل شبہ عمد کے اندر لی جائے گی، اور اس کے اندر وہ 100 اونٹ میں سے 40 اونٹنیاں جو حاملہ ہوں، یہ قتل عمد کے اندر، یہ جو جان میں اس کی ڈیٹیل آگے قتل کی قصے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو دیت 100 اونٹ دو قسم کے، یا تو اونٹ یا سونا، 100 اونٹ، اور جس طرح میں نے عرض کی نا دیت مغلظہ جسے کہتے ہیں، وہ اس کے اندر 40 حاملہ اونٹنیاں جو مہنگی ہوتی ہیں دودھ دینے والی، ابھی تو شاید ان کا اتنا رواج نہیں، لیکن جو سونے کی جو ہے نا وہ 1000 دینار سونے کی اشرفیاں، 1000 دینار سونے کے اندر، ایک ہے اونٹ اور دوسری یہ ورثہ کی مرضی ہے جو مرضی لے، 1000 دینار سونے کی، اور یہ کتنا بنتا ہے 375 تولے سونا، 450 تولے سونا، جس کا اندازاً جدید پیمانے سے وزن جو ہے نا وہ 4 کلو 374 گرام بنتا ہے، 4 کلو 374 گرام سونا، 1000 دینار یا 1000 درہم چاندی، یہ ورثہ کو اختیار ہے۔ اب 4 کلو 374 گرام سونے کی قیمت لگائیں بیٹھے کتنی بنی، برحال آپ اندازہ لگا لیں، 4 کلو 374 گرام سونا، اور اگر درہم ہو چاندی تو وہ 10,000 درہم بنتے ہیں چاندی کے اندر، درہم 10,000 درہم چاندی کی، تو وہ تقریباً 2625 تولے چاندی ہے، اور جس کا وہ تقریباً وہ جو جدید پیمانے سے وزن ہوگا 30 کلو 618 گرام چاندی۔ مطلب یہ کہ قصاص دیت جو ہے وہ یا تو 100 اونٹ قتل عمد اور شبہ عمد کے اندر دیت مغلظہ ہوگی، یعنی قیمتی اونٹ ہوں گے اس کے اندر، اور اونٹ بھی تو میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ کا ہے، اتنی قیمت ہے، تو 100 کی قیمت وہ بھی کروڑوں میں جاتی ہے، لیکن سونا پھر بھی وہ اس سے مہنگا ہوگا، یعنی 1000 دینار یا 10,000 درہم، 1000 دینار یعنی وہ سونے کی شرفیاں ہیں، تو اس کا وزن جو ہے کتنا 4 کلو 374 گرام سونا، یہ دیت ہے۔ چاندی کے اندر 30 کلو 618 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یہ دیت ہے۔ اب یہ ورثہ کو اختیار ہے، وہ آڑ جائیں تو وہ کہیں ہم نے سونے پہ لینی ہے، ہم نے اونٹ والی دیت نہیں لینی ہے، ہم نے سونے والی لینی ہے، اس پہ وہ پھر دونوں کا دیت کے اندر دونوں کا وہ راضی ہونا ضروری ہے۔ تو وہ یہ دیت یہ بھی آسان چیز نہیں ہے، یہ دے گا تو جان چھوٹے گی، ورنہ وہ راضی نہیں ہوں گے ورثہ۔ لیکن اس کے اندر یہ آسانی ہے کہ دیت کو 3 سال میں قسط وار ادا کرنا یہ قاتل کے عاقلہ اسبا ان عاقلہ پر لازم ہے، عاقلہ عین الف قاف لام ہاں، عاقلہ پر لازم ہے۔ عاقلہ سے مراد قاتل کے حمایتی اور مددگار، فی زمانہ یہ ایسا سسٹم نہیں ہے، مددگار، اور اس کے اہل قبیلہ، برادری والے، اہل محلہ اور اہل سنت و حرفت ہو سکتے ہیں۔ عاقلہ جو ہے مطلب جو شخص کسی مل میں، کسی کارخانے میں ملازم ہے، کسی مل کی گاڑی چلاتا ہے، گاڑی کے نیچے بندہ دے دیے تو اب دیت وہ مل کے ذمہ ہے۔ اس مل یا فیکٹری کے مالکان اور کارکنان کو بھی عاقلہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان پہ لازم کیا جا سکتا ہے کہ دیت وہ دیں۔ اگر ان سب سے تعلق نہ ہو تو اس کے عاقلہ اس کے عصبات ہوں گے، عصبات عین صاد با عصبات ہوں گے، اور ان پر وراثت کی ترتیب سے دیت، جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے نا،
اس ترتیب سے دیت ان پہ واجب ہوگی، یعنی سب سے پہلے بیٹے پر، پھر آبا پر یعنی باپ دادا پر، پھر بھائی پر، پھر بھتیجے، پھر چچے، پھر چچا زاد بھائی، اس طرح دیت ان پہ ڈیوائیڈ کی جائے گی، ان پہ لازم ہوگا دینا۔ لیکن فی زمانہ ایسی کنڈیشن جو ہے نا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی بھی ساتھ وہ نہ تو اہل محلہ تعاون کرتے ہیں، نہ فیکٹری والے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اگر کسی کا کوئی ڈرائیور بھی ہے تو وہ بھی تقریباً اتنا تعاون نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے تعاون کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں دیت ٹوٹلی جو ہے وہ یا تو قاتل کے ذمہ ہوگی یا پھر بیت المال کے ذمہ سے، یعنی اس کا اسلامی بیت المال ہوتا ہے اس سے ادا کی جائے گی۔ اگر بیت المال کے اندر بھی پیسے نہ ہوں تو پھر قاتل کے ذمہ ڈالی جائے گی کہ پورا کرو ورنہ اس کے بعد قصاص۔ تو یہ کنڈیشن تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو جتنے احکام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا، قتل عمد عین میم دال، یہ قتل عمد کے ہے۔ تو قتل نہ حق کی 5 صورتیں ہیں، یہ نوٹ فرما لیں۔ قتل نہ حق کی 5 صورتیں ہیں، ایک قتل عمد عین میم دال، ایک قتل عمد ہے، اور دوسری قتل شبہ عمد، قتل شبہ عمد، اور تیسری قتل خطا، چوتھی قائم کام خطا، اور پانچویں قتل بالسبب، قتل بالسبب۔ اور قتل عمد آپ سماعت کر چکے ہیں، یہ جو قرآن حکیم کے اندر جو ذکر ہوا اس آیت کریمہ میں یہ قتل عمد کا ذکر ہے۔ اور قتل عمد یہ ہے کہ کسی دار آلے سے قصداً کسی کو قتل کرنا، یا کسی کو آگ میں جلا دینا، یا کسی کو زہر دے دینا، یہ بھی قتل عمد کے اندر آتا ہے۔ دار آلہ کیا ہے؟ مثلاً تلوار ہے، چھڑی ہے، یا لکڑی اور بانس میں دار نکال کے نیزہ بنا کے کسی کو مارا، یا دار پتھر سے کسی کو قتل کر دیا، پتھر کی دار بنی ہوتی ہے نا، اس سے کسی کو قتل کر دیا، یا تانبے پتل وغیرہ کی کسی چیزیں جن کا وہ منہ بنا ہوتا ہے آگے سے، ان سے کسی کو مارا، زخم ہوا، بندہ مر گیا، قتل عمد میں ہے۔ یا چھڑی، خنجر، تیر، نیزہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آلے جارحہ کے اندر آتی ہیں، یعنی قتل کرنے والے جو آلے، تیز آلے کے اندر۔ اور اسی طرح کسی کو گولی مار کے قتل کرنا، یہ بھی شبہ عمد کے اندر، قتل عمد کے اندر آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جان بوجھ کے قتل عمد، یعنی ارادے سے قتل کرنا۔ تو اس کا یہ جو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ 178 میں قصاص کا ذکر کیا گیا اور معافی تلافی کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ ورثاء کی مرضی پہ ہے۔ اور قتل عمد یعنی ارادے سے جو قتل کیا، اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسا شخص نہایت سخت گناہ گار ہے، اور کفر کے بعد تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ قتل ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ فرمایا جو کسی مومن کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ خالدن فیہا کا مطلب اس کا میں تھوڑی ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو فرمایا اس کی سزا جو ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو ایسے شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں صحابہ اکرام کے مابین بھی اختلاف ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں۔ کتب حدیث کے اندر یہ بات مذکور ہے، صحابہ کے مابین بھی اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، کہ ایسے قاتل کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اگر وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے۔ جیسا کہ قرآن حکیم کے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کرے اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ ما دون ذالک، فرمایا اس کے نیچے جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا مغفرت فرما دے گا، جس کے لیے چاہے گا اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو اب جو شروع میں فرمایا جہنم خالدن فیہا، خلود نار، کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے
ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو بخش بھی دے گا۔ تو وہ جو خلود نار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو حلال جان کے قتل، اس کے قتل کو حلال جان کے قتل کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قتل کرنا حرام قرار دیے نا اللہ نے، جیسے آسانی کے لیے آپ دیکھیں شراب حرام ہے نا، سود حرام ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ حلال ہے میرے لیے معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی کنڈیشن میں مر گیا تو خلود نار۔ تو یہی کنڈیشن ہے کسی مسلمان مومن کو جس نے بحیثیت مومن قتل کیا، اس کے قتل کو حلال سمجھا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس ضمن میں وہ خلود نار کا مستحق ہوگا۔ یا خلود نار سے مراد یہ ہے کہ لمبی مدت تک جہنم کے اندر رہے گا جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا۔ تو یہاں پر قتل عمد میں قاتل کے ذمے کفارہ واجب نہیں ہے، جیسے ایک کفارہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قصاص، ایک ہوتا ہے دیت، اور ایک ہوتا ہے کفارہ۔ کفارہ اس کے اندر کفارہ واجب نہیں ہوگا قتل عمد کے اندر، اس کے اندر قصاص ہے، جو جان بوجھ کے قتل کیا جائے گا قصاص لیا جائے گا، اور یا ورثہ کی مرضی سے معافی ہوگی، لیکن قاتل پہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ آگے جو قتل کی قسمیں آ رہی ہیں، قاتل کا وہ جو دوسری جو قتل کی قسمیں ہیں، کفارہ کیا ہوتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے قاتل، یا غلامی کا دور نہیں ہے، غلام کی استطاعت نہیں ہے تو لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، یہ کفارہ ہے قاتل کے لیے۔ لیکن کس قتل کے اندر وہ میں عرض کرتا ہوں، اس قتل کے اندر نہیں ہے، یہ جو قتل عمد ہے جان بوجھ کے، اس کے اوپر قاتل میں کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ یا تو قصاص ہوگا یا دیت ہوگی۔ قصاص یعنی سزا میں قتل کیا جائے گا۔ اور قتل کی دوسری قسم شبہ عمد ہے، یعنی جس کے اندر وہ یہ کہ قصداً قتل کرنا ہے، اس کے اندر بھی شبہ عمد یعنی عمد کے ساتھ جو ملتی جلتی ہے، ارادے کے ساتھ، مگر اسلحے سے یا جو چیزیں اسلحے کے قائم مقام ہوں ان سے قتل نہ کرے۔ مارا قصداً ہے لیکن ان چیزوں سے نہیں مارا جن سے عموماً قتل کیا جاتا ہے، مثلا کسی کو لاٹھی یا پتھر سے مار ڈالا، اب لاٹھی یا پتھر آلے جارحہ نہیں ہے، تو یہ شبہ عمد ہے، یعنی اس ارادے والے قتل کے قریب ہے یہ، لیکن وہ قتل عمد نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی قاتل گناہ گار ہے، اس پر کفارہ واجب ہے، اور قاتل کے اسباب پر دیت مغلظہ واجب ہوگی۔ یعنی قتل تو نہیں کیا جائے گا، مگر کیا، ایک تو کفارہ بھی دے گا، یعنی غلام آزاد کرے گا یا 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور اس کے بعد قاتل کے جو اسباب ان پر دیت مغلظہ ہوگی، یعنی سخت دیت ہے جو وہ نافذ کی جائے گی۔ یہ قتل ہے شبہ عمد کے اندر۔ اور قتل قصاص یاد رکھیں کہ قصاص جو ہے نا صرف قتل عمد کے اندر ہے۔ قصاص یعنی جان لینا، پھانسی دینا جس کو آپ سمجھ لیں، یا قتل کرنا، وہ صرف قتل ہے وہ قتل جو جان بوجھ کے کیا جائے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ باقی قتل کی جو 4 قسمیں اس کے اندر قصاص نہیں ہے۔ شبہ عمد کے اندر بھی قصاص نہیں ہے، مگر قاتل گناہ گار ہے، کفارہ ہے اس پہ، اس کے اسبات پہ ورثہ پہ دیت ہوگی، دیت مغلظہ ہوگی۔ اگر 100 اونٹ دیتا ہے تو 40 اونٹنیاں اس کے اندر حاملہ ہوں گی، دودھ جو جن کے اندر پیٹ میں بچے ہوں گے۔ اور تیسری قسم قتل خطا ہے۔ خطا یعنی خطا کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے گمان میں غلطی ہوئی، مثلا اس کو شکار سمجھ کے قتل کیا، وہ شکار نہیں تھا، شکار کھیلنے گیا نا بندہ، رائفل لے گیا ساتھ، بندے کو جانور سمجھ کے گولی مار دی، گمان میں لگا نا، غلطی لگ گئی ہے بندہ لیکن جانور سمجھا اس نے، گولی مار دی۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے فعل میں غلطی ہوئی۔ پہلی صورت کیا تھی؟ گمان میں غلطی ہوئی، دوسری فعل میں غلطی ہوئی۔ مطلب کیا کہ شکار پر چلائی تو گولی شکار پر، لیکن ہاتھ بیک گیا، ہاتھ بیکنے کی وجہ سے گولی جا بندے کو لگی۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں قتل خطا کی، ایک گمان کے اندر غلطی ہونا، دوسرا فعل کے اندر غلطی ہونا۔ یعنی گمان کیا ہے، بندے کو جانور سمجھ کے، شکار سمجھ کے گولی چلا دی، اور دوسرا فعل میں غلطی کیا ہے، شکار پہ گولی چلا رہا تھا، دباؤ لگا یا جو بھی اس کو ٹھوکر لگی یا جو کہہ لیا، ہاتھ اس کا بیک کے گولی جا بندے کو لگی، بندہ مر گیا۔ تو یہ قتل خطا ہے۔ اس قتل خطا کے اندر یہاں پر قاتل پہ کفارہ واجب ہوگا، اسی میں بھی،
اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا بھی حکم یہی ہے، قاتل پر کفارہ واجب ہوگا اور اس کے اسباب پر دیت واجب جو 3 سال میں ادا کی جائے گی۔ اور قتل خطا کی دونوں صورتوں میں اس کے ذمہ قتل کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ غلطی سے ہوا ہے نا جو کچھ ہوا، اس قتل خطا کہتے ہیں، یہ تیسری قسم۔ ہاں یہ ضرور گناہ ہے کہ ایسے آلہ کے استعمال میں اس نے بے احتیاطی برتی، بے احتیاطی گمان میں یا فعل میں اس نے برتی، اور شریعت کا حکم ہے کہ ایسے موقعوں پر احتیاط سے کام لیا جائے، لیکن قتل کا گناہ نہیں اس پہ آئے گا۔ ہاں اس پہ کفارہ واجب ہوگا، غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے، اس کے ورثہ جو اسبات جو ہیں وہ دیت ادا کرے، اور دیت میں عرض کر چکا ہوں آپ سے، اب اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے وہ کہ آپ سنیں کہ جان بچ کی دیت دے دے، دیت بھی بہت مشکل ہے۔ اور یاد رکھے قتل کی ان تینوں قسموں میں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا، ان تینوں قسموں کے اندر جو قاتل ہے نا میراث سے محروم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے اپنے کسی مورث کو قتل کیا، اپنے مورث کو قتل کیا، یعنی جو جس سے اس کو وراثت ملنی تھی، تو اب اس نے اس کو قتل کر دیا تو اب اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ باپ بیٹے کو قتل کر دے تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اور جو اسبات ہیں، جو دیگر رشتہ دار ہیں جن سے وراثت بندے کو ملتی ہے، ان کو اگر بندہ قتل کر دے تو وراثت سے محروم ہو جائے گا، وراثت بھی نہیں ملے گی۔ بشرط اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جس سے قتل ہوا ہو وہ مکلف ہو، اور اگر مجنون یا بچہ ہے تو پھر میراث سے تک محروم نہیں ہوگا۔ اور قتل عمد کے اندر بھی یہ بھی لازمی ہے کہ وہ جس سے قتل ہوا ہے نا وہ مکلف ہو، یعنی شریعت اس پہ نافذ ہو، بچہ نابالغ نہ ہو۔ نابالغ قتل کر دے تو پھر اس سے قصاص نہیں ہے، نابالغ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کے ورثہ سے دیت لی جائے گی۔ اور چوتھی قسم ہے قائم مقام خطا۔ چوتھی قسم خطا کے جو قائم مقام ہے وہ کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص سوتے میں کسی پہ گر پڑا، کوئی ایسی کنڈیشن تھی کہ نیند آ گئی تو کسی کے اوپر گر پڑا، یا بیٹھا ہوا تھا کوئی ادھر تھا جس پہ گرا وہ مر گیا، یا اسی طرح چھت پہ تھا نیچے گرا، نیچے کوئی انسان آ کے مار گیا، اس کے کوئی بچہ آ کے مار گیا، تو یہ قتل قائم مقام خطا۔ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے، شریعت نے تمام کا احاطہ کیا ہے، ایسی سچویشن بھی پیش آ سکتی ہے۔ اور قتل کی اس صورت میں وہی احکام ہے جو خطاب میں ہے، یعنی قاتل پر کفارہ واجب ہے، اس کے اسباب پر دیت، اور قاتل میراث سے محروم ہو جائے گا اگر کسی اپنے کو اس طرح اس نے مارا جس سے اسے وراثت ملے گی۔ تو اس صورت میں بھی قتل کرنے کا گناہ نہیں ہے، مگر یہ گناہ یہ ہے کہ اس نے ایسی بے احتیاطی کی جس سے کسی انسان کی جان چلی گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہوا نا، قائم مقام خطا ہے۔ اور پانچویں قسم جو قتل کی ہے وہ قتل بالسبب، قتل بالسبب یا بالسبب۔ وہ کیسے؟ جیسے کسی شخص نے کسی دوسری کی ملک میں یعنی دوسری کی زمین میں کنواں کھودا، گڑھا کھود دیا، یا پتھر رکھ دیا، یا رستے میں لکڑی رکھ دی، اور کوئی شخص آیا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ اس گڑھے میں گر کے مر گیا، یا لکڑی سے لگا جناب وہ، یا پتھر وہ اس نے رکھا تھا اس سے ٹکرا کے گر گیا، مر گیا، تو یہ قتل بالسبب ہے، یعنی اس سبب کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ تو اس قتل کا سبب وہ شخص ہے جس نے کنواں کھودا تھا، پتھر رکھا تھا، یا وہ لکڑی رکھی تھی۔ اس صورت میں بھی اس کے اسباب پر یعنی اس کے ورثہ پر جو اسباب ہے اس کے ذمہ دیت ہے، قاتل پر نہ کفارہ ہے نہ قتل کا گناہ ہے۔ ہاں یہ گناہ ضرور ہے کہ اس نے پرائی ملک کے اندر، پرائی زمین کے اندر وہ معاملات کیے جس کی وجہ سے وہ بندہ مرا، یعنی اس کی نیت نہیں تھی وہ کنواں خریدے، کوئی بندہ کھودا کہ بندہ گر کے مرے، یا یہ لکڑی رکھی ہے میں نے کوئی بندہ آ کے مار جائے، یہ نیت تو نہیں تھی نا۔ اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر وہ قتل کی صورت بدل جاتی ہے، تو وہ قتل بالسبب، کسی سبب کی وجہ سے کوئی مارا جائے۔ تو یہ قتل کی 5 قسمیں ہیں، اور قتل عمد میں صرف قصاص واجب ہوتا ہے، یاد رکھے، جو جان بوجھ کے قتل کیا جائے۔ باقی 4 قسموں کے اندر وہ دیت دی جائے گی یا کفارہ نازم ہوگا۔ کفارہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک غلامی کا دور نہیں تو لگاتار جو ہے وہ 2 مہینے کے قاتل روزے رکھے گا، اس کے اسباب دیت دیں گے، وہ دیت 100 اونٹ ہوگی، یا وہ سونا جو میں عرض کر چکا ہوں 1000 دینار اشرفی سونے کی، یا 10,000 درہم چاندی، وہ دے گا دیت۔ تب اس کے بعد جان چھٹے گی۔ جب یہ کر لیں گے
تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ اب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہوتا ہے کہ ایسے کو قتل کیا جس کے خون کی محافظت ہمیشہ کے لیے ہو، جیسے مسلم یا ذمی کہ اسلام نے ان کی محافظت کا حکم دی ہے، بشرطے کہ قاتل مکلف ہو یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون یا نابالغ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، مجنون یا نابالغ سے قصاص، نابالغ قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے قتل کیا صحیح حالت میں تھا، لیکن اس کے بعد وہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ قتل کرتے وقت اگر کوئی صحیح تھا لیکن اس کے بعد اس کی کنڈیشن سزا ہوگی، اس کو سزا کے لیے لایا گیا، لیکن واقعی ثابت ہوا کہ وہ مجنون ہے، پاگل ہو گئے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے ورثاء سے دیت لی، اسبات سے دیت لی جائے گی۔ تو یہ کنڈیشن تھی۔ یہ آیت مبارکہ کون سی تھی؟ 178۔ پھر آخر میں آپ دیکھیں ارشاد فرمایا، اس آخری آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سبحان اللہ، فرمایا جا رہا ہے عقل مندو، یا اولی الالباب، تم جان چھڑاتے ہو، فرمایا اس کے اندر تمہاری زندگی ہے، یہ بدلہ لینے کے اندر، قاتل کو کسی قصاص لینے کے اندر تمہارے معاشرے کی بہتری ہے کہ اے عقل مند، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ہے عقل مند لوگوں، تمہارے لیے خون کا بدلہ مشروع کرنے میں زندگی ہے، بدلہ لینے میں، تاکہ تم نہ حق قتل سے، لعلکم تتقون، تاکہ نہ تم نہ حق قتل سے بچو، یا تاکہ تم پرہیزگار بنو، لیکن وہ جو معنی بنتے ہیں نا، نہ حق قتل سے بچو۔ اور اس کی تفسیر ظاہر ہے کہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے۔ آپ پتہ نا، آپ دیکھیں وہ عرب کے اندر آپ دیکھیں نا، سر عام گردن اتاری جاتی ہے نا، تو وہ قتل کی شرح دیکھ لیں آپ، وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو زندگی ہے نا اس کے اندر، قاتل آپ پتہ ہے جو سر عام گردن اتاری جائے فوراً انصاف ہوگا تو لوگ قتل کرنے سے باز رہتے ہیں اس انتہا پہ۔ تو فرمایا یہ تمہاری زندگی ہے، اگر یہ انصاف کرو گے، قاتل کو سزا دو گے قصاص کے معاملے میں، تو فرمایا تمہارا معاشرہ بہترین رہے گا، کوئی قتل کی طرف نہیں آئے گا۔ تو یہ صاف تفسیر ظاہر ہے کہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی۔ اگر قصاص کا خطرہ ہی نہ ہو تو پھر قتل عام ہو جائے، قصاص کا ڈر یا قتل نہ ہو تو پھر قتل عام ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، جس کا جی چاہے گا قتل کرے گا۔ پھر ہماری معاشرتی زندگی میں عفو و درگزر اگرچہ اچھی چیز ہے، معاف کرنا، عفو و درگزر کرنا اگرچہ اچھی چیز ہے، اور اسلام اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا نا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ تغابن میں فرمایا اگر تم معاف کر دیا کرو، چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسلام اس کا درس دیتا ہے، لیکن قتل کے مقدمات میں، قتل کے معاملات میں آسانی یا چشم پوشی کرنا، اس کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، قصاص کا بلکہ پیروی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو معاشرے کی زندگی قرار دی ہے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو جائے، تاکہ کوئی اس کے بعد قتل نہ کر سکے۔ وہی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ہے اولِ الالباب، ہے عقل مندو، تمہارے لیے خون کا بدلہ، اس بدلے میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے، تم بدلہ لو گے تمہارے لیے زندگی۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ وللوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب یہاں پہ ایک اور نئی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ چونکہ دیکھیں اس سے پہلی آیتوں میں قتل اور قصاص کا ذکر تھا، پہلی آیت میں ہے نا، اس سے پہلے جس کے ضمن میں موت کا معنی تھا نا، قتل کے اندر موت کا معنی ہے، اور لوگ عام طور پر موت کے وقت وصیت کرتے ہیں،
اسی وقت کرتے ہیں نا، وصیت موت کے وقت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں وصیت کے متعلق ہدایت دی اور ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر اس نے مال چھوڑا ہے، ان تارا کا، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس پر کتب علیکم فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرے، اس پہ فرض ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا پیچھے موت کا ذکر ہے، قصاص کا ذکر، تو موت کے ضمن میں وصیت کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ عموماً وصیت جو ہوتی ہے مرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ بندہ جو قریب الموت ہوتا ہے نا، پھر وہ وصیت کرتا ہے کہ کاغذ لاؤ یا میرے وکیل کو لاؤ، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ وصیت کا موضوع بھی بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ پہلے موت کا ذکر، تو یہاں پہ وصیت کا ذکر کر دیا۔ تو فرمایا اگر جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو یا کسی وجہ سے اس پر موت کی علامات ظاہر ہوں اور اس کے پاس مال ہو، تو اس پہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ آپ دیکھیں جی عام حکم ہے، لیکن ہر بندے کو اس کی کنڈیشن کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن پورے قرآن پاک کا احاطہ ہونا ضروری ہے، یا قرآن حکیم کے احکامات پر یا شرعی احکامات پر نظر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو حکم ہے نا، یہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ یہ جو حکم فرضیت کا جو نا، وجوب کا، وصیت کا فرض ہونا، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ہاں وصیت کا جواز باقی ہے ابھی، فرضیت اس کی منسوخ ہو چکی۔ آپ دیکھیں کہ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا یہ لازم تھا، یہ واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا شروع میں۔ پھر آگے جب سورہ نساء آپ دیکھیں اس میں میراث کے احکام آگے، تو وصیت کا یہ جو فرضیت ہے نا، حکم ہے جہاں پہ، یہ منسوخ ہو چکے۔ آیت منسوخ نہیں ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے، صرف جو وجوب کتب علیکم فرضیت منسوخ ہو چکی، یعنی اب فرض نہیں رہا کسی پہ کہ وہ وصیت کرے، لیکن جواز اللہ کے رسول نے جواز کی صورت رکھی ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے، چاہو تو وصیت کر سکتے ہو، لیکن فرضیت منسوخ ہو چکی ہے۔ تو لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ وصیت کا جواز اب بھی ہے۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کتاب الوصایہ حدیث نمبر 2738 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ جواز کی صورت ہے۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہے نا، اور 2 راتیں وہ اس طرح گزار دیتا ہے کہ وہ وصیت نہیں لکھتا، تو وصیت لکھی ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ وصیت جو مرنے والا وصیت کرتا ہے، ایک باپ خاندان کا بڑا یا جو مورث ہے، وہ وقت قریب ہے، علامات ظاہر ہو گئی ہیں، تو وہ جو وصیت کرے گا کہ فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، اور اس کے اندر یہ کنڈیشن یاد رکھیں کہ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے وہ، 1/3 کے اندر، اس سے زیادہ وصیت کرے گا تو وہ وصیت لاگو نہیں ہوگی، اس وصیت کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ 1/3 کے اندر وصیت اپنوں کو نہیں کی جا سکتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ وصیت کیونکہ اپنے تو حقدار ہیں مال کے، ہاں اگر ورثہ راضی ہوں نا، ورثہ آپس میں راضی ہو گئے ہیں، ایک شخص ہے اس کے 5-6 بیٹے ہیں، وارث ہیں، وہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے جی ابا جی آپ جس کو مرضی وصیت کر دیں، جتنا کام زیادہ جو ہم راضی ہیں سب، تو پھر وہ مرنے والا جس کو چاہے جو دے دے بیٹوں کو، لیکن وہ اپنی مرضی سے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ وہ وصیت کہاں کرے گا؟ آگے پیچھے کرے گا، جو اس کے اپنے ہیں وہ حقدار ہیں اس کے مال کے، وصیت ان کے لیے نہیں ہو سکتی، وصیت ان کے علاوہ ہوگی۔ تو اب اس کی ڈیٹیل دیکھیں کہ یہ وصیت صرف 1/3 تک ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2743 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے، اور 1/3 یہ بہت ہے،
تہائی بھی بہت ہے، فرمایا اس کے اندر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے جس طرح میں نے کہا کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے، وارث حقدار۔ اس کے بعد ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بعض والدین اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، آگ سمجھتے ہیں نا وراثت سے، یہ شرم نہیں کر سکتے، وہ جو مرضی کر لیں، جب وہ دنیا سے جائیں گے وراثت آلریڈی جس کو چاہے آگ کی ہے شرعی طور پہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے بندہ، کہ یہ اللہ رسول کا بنایا ہوا قانون ہے، باپ کے منسوخ کرنے سے وہ منسوخ نہیں ہو جائے گا، یا وارث کے آگ کر دینے سے وہ بندہ وراثت سے یعنی کہ وہ باہر نہیں نکلتا، اس کا حق باقی رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ اگر آگے اس کا ذکر ہے کہ تائی مال سے زیادہ وصیت کر دے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا، ورثہ کا حق ہے وہ۔ تو پھر میں نے کہا کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے، وصیت دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ آگے میں کنڈیشن تھوڑی عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک ابن ماجہ کی حدیث کتاب الوصایہ باب کے اندر حدیث نمبر 2713، حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ وارث تو حقدار ہے نا، اس کے لیے وصیت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وصیت کی جاتی ہے ان کے لیے جو حقدار نہیں۔ تو ہر حق اللہ نے اس کے حق مقرر کر دیا ہے، باپ چاہے آگ کرے، باپ چاہے جو مرضی کرے، اس کا حق ختم نہیں کر سکتا، وہ آگ کرنے سے بھی وہ وراثت سے باہر نہیں نکلے گا۔ پھر اس ضمن کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ جس طرح میں نے کہا ہے نا، وہ مسئلہ آ گیا کہ وہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے چاچا ہو، کوئی بھی مورث اپنے وارث کو وہ آگ نہیں کر سکتا، اپنی وراثت سے نہیں نکال سکتا۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وصیت کرتے ہوئے بھی یہاں پہ جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر ورثہ راضی ہوں تو وصیت پھر ہو سکتی ہے۔ ورثہ راضی ہے نا، 5-6 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کو زیادہ دینا ہے، جس کو مرضی کرنا ہے ہم راضی ہیں، ان کے راضی ہونے سے وہ اسی طرح وصیت ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن بعض معاملات ہوتے ہیں، وہ آگے آئیں گے کہ وصیت کرنا فرض بھی ہوتا ہے، وہ بعض معاملات میں ذکر کرتا ہوں۔ ہاں وہ نہ ہوں تو مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، مال قلیل ہو، تھوڑا ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں تہائی سے کم کرنا افضل ہے۔ وصیت کی اجازت کتنی ہے؟ 1/3 تک، اس سے کم ہو تو وہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وصیت کی 4 قسمیں، جس طرح میں نے کہا نا کہ بعض وصیت واجب ہو جاتی ہے۔ وصیت کی 4 قسمیں، پہلی قسم جو ہے نا وہ واجب ہے، پہلی قسم وہ وصیت کرنا واجب ہے۔ یہ ہر بندے کو اپنے ذہن میں اس کو رکھنا چاہیے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا، ان کی وصیت کرنا اس پہ واجب ہے، لازم ہے۔ مثلا جن سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا حج نہیں کیا، یا قربانی نہیں دی، تو ان کے متعلق وصیت کرے، اور جو روزے اس سے چھوٹ گئے اور ان کی قضا بھی نہیں کی، ان کے فدیے کے بارے میں وصیت کرے۔ اسی طرح انسان بندوں کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا، ان کے متعلق وصیت کرے۔ مثلا کسی کا قرض دینا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں، کسی کی امانت لوٹانی ہے، کسی کی کوئی چیز غصب کر لی تھی اس کو واپس کرنا ہے، تو اس قسم کی وصیت کرنا لازم اور واجب ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ حقوق اللہ کے متعلق اور حقوق العباد کے متعلق جو معاملات فرض یا واجب ہے، ان کی وصیت لازم ہوگی۔ آپ دیکھیں جن سالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، جو صاحب استطاعت ہے، سب کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینی ہوگی ان کو۔ قربانی نہیں کی، اب قربانی تو نہیں ہو سکتی، ان سالوں کا حساب لگا کے قربانی کا جانور نہیں ہے کہ بلکہ وہ سارا جتنی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی، تو پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو روزے چھوٹ گئے، آپ جو نا وہ شیخ فانی، وہ انشاءاللہ میں اگلی اس سنڈے کو انشاءاللہ وہ معاملہ شروع ہو رہا ہے، عرض کروں گا آپ سے۔
تو وہ یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ اور دوسری قسم ہے مستحب وصیت کی۔ مستحب کیا ہے؟ دینی مدارس کے لیے وصیت کر جانا، مساجد کے لیے وصیت کر جانا، علماء کی خدمت کے لیے وصیت کر جانا، دینی طلباء کی وصیت کرنا، غریب قرابت داروں کے لیے اور دیگر امور خیر کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سارے اپنے نہیں ہیں، وصیت باہر ہوتی ہے معاملات میں۔ امور خیر کے اندر جی پانی کا یہ نلکا لگوا دینا، فلاں محلے میں پانی کا بندوبست کروا دینا، یہ وہ سارے معاملات وصیت یہ مستحب ہے۔ اور تیسری قسم مباح ہے، یعنی جائز ہے، کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ امیر جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے اور دنیا داروں کے لیے وصیت کرنا یہ مباح ہے۔ امیر رشتہ داروں کے لیے اور دنیا داروں کے لیے وصیت کرنا یہ مباح ہے، کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور چوتھی قسم ہے مکروہ۔ مکروہ یعنی بری، فساق اور فجار کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہے، یعنی فاسق لوگوں کے لیے، فاجر لوگوں کے لیے پتہ ہے وصیت کریں گے تو اس مال کو حرام کی طرف لے کے جائیں گے، تو ایسوں کے لیے نہ وصیت کی جائے۔ لیکن سب سے اہم ترین جو وصیت ہے وہ پہلی ہے، وہ واجب ہے۔ وہ حقوق اللہ سے تعلق ان کا ہو، حقوق العباد سے ہو۔ بندہ اگر مرض الموت میں ہو جائے، پتہ ہے چلا جاؤں گا، تو اس کی وصیت لکھوا دے اپنی اولاد کو یا کسی یار دوست کو کہ یہ کام کروانا ہے، یا بالخصوص قرضے کے معاملے میں اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو کہے کہ یا تو معاف کروا لے یا اس کو دے دے۔ تو یہ کنڈیشن تھی۔ اب اسی کے آگے فرمایا آیت نمبر 181 میں فرمایا وَمَنْ خَافَ مِن، پچھلی آیت میں فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور فرمایا پس جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا، فمن بدلہ، اس کو بدل ڈالا، بعد ما سامع، اس کو سننے کے بعد، یعنی وصیت سننے کے بعد جس نے اس کو بدل ڈالا، وہ ورثہ میں سے کوئی بیٹا ہو، کوئی وصیت لکھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جس نے اس کو تبدیل کیا اس وصیت کا۔ یہ تو آسانی والی بات ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس کی وصیت کو تبدیل کرنا سخت گناہ ہے۔ اگر مرنے والے نے دستور کے مطابق وصیت کی تھی اور بعد میں کسی نے اس کو تبدیل کر دیا، تو وصیت کرنے والے سے آخرت میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس نے تو صحیح کی تھی نا وصیت، اگر دستور کے مطابق نہیں کی تو پھر اس کا معاملہ حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ آگے ارشاد فرمایا فمن خاف من محسن جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور فرمایا پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی، من خاف من محسن کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، جنفا او اثما، جانبداری یا گناہ کا خیال ہو، فرمایا فاصلح بینہم، تو وہ ان کے مابین صلح کروا دے۔ تو فرمایا جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو، پس وہ ان کے درمیان فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہے، تھوڑی سی سماعت فرما لیں کہ اگر کسی شخص کو قرآن سے یا وصیت کرنے والے کے کسی بیان سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے، جانفن او اسمن، یعنی وہ جانبداری برت رہا ہے، قرآن کی روح سے کوئی بندہ جانتا ہے یا کوئی وارث کے قریبی ہے، اسے پتہ ہے کہ فلاں وارث کو محروم کر کے گناہ کر رہی ہے، یا کسی وارث کو دستور سے زیادہ دینا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے۔ جو بندہ جانتا ہے، جس کو پتہ ہے قرآن و سنت سے، تو وہ نصیحت تو اس مورث اس کو وصیت کرنے والے کی اصلاح کرے، اسے بتائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ایسا نہ کرو، اور وصیت کرنے والے کو عدل اور انصاف کی تلقین کرے۔ اب وہ وصیت کر کے فوت ہو گیا بندہ، دستور کے مطابق نہیں کی اس نے وصیت، تو اب کیا ہے؟ تو اگر وصیت کرنے والا فوت ہو جائے مگر اس کے بعد کوئی عالم یا رشتہ دار وغیرہ جن کے حق میں وصیت کی گئی ہو، وہ رشتہ دار اس میں اور وارثوں میں شریعت کے موافق صلح کرا دیں، تو گناہ گار نہیں بلکہ مستحق کے ثواب ہوں گے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ وصیت غلط کر گیا بندہ،
دستور کے مطابق نہیں کی مرنے والے نے، تو ان رشتہ داروں کے درمیان کوئی عالم بندہ ہے، جاننے والا ہے، کوئی حاکم ہے یا وقت حاکم، تو وہ ان رشتہ داروں میں مکمل ایک صلح کروا دے، سب کو برابر برابر تقسیم کروا دے کہ یہ دستور کے مطابق۔ تو فرمایا فلا اثم علیہ، تو فرمایا پھر اس بندے پہ گناہ نہیں ہے جو یہ صلح کروائے گا۔ جو جانبداری ہوگی وصیت کے اندر، یا اس کو انہوں نے ایسا گناہ کر دیا کہ جو شریعت کے موافق نہیں انہوں نے وصیت کی، تو فرمایا فاصلح بینہم، تو ان کے مابین صلح کروا دو، فلا اثم علیہ، تو اس صلح کروانے پر تو اس پہ پھر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معافی عطا فرمائے، آمین۔